میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا اور میں اس وقت اکیلا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے آرام دے دے یا مجھے اللہ تعالیٰ پردہ دے دے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں رفاقت علی اور ان کی عمر ہے 33 سال۔ یہ آج سے 2 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بائک سے گرتے ہیں اور ایسا گرتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، غلط ڈرپس لگانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ رفاقت علی بتائیے کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ بھائی میرا ایکسیڈنٹ معمولی سا ہوا تھا، اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو اس نے مجھے ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا ہے، تو پھر میں گھر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں بعد 10 دن بعد میری ٹانگ سن رہی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے ڈرپ لگائی ہے۔ اس ڈرپ نے میرا سارا وجود پیرالائز کر دیا ہے۔ کس ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تھے؟ ادھر کلینک آیا تھا، ادھر گیا ہوں۔ پرائیویٹ کلینک ہے؟ ہاں جی۔ تو اس کے ڈاکٹر کا نام وغیرہ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، مجھے نام نہیں یاد ہے۔ ادھر اس نے مجھے جب ڈرپ لگائی ہے میرا جسم پیرالائز ہو گیا تھا۔ پھر میں بے نظیر ہاسپٹل میں گیا ہوں راولپنڈی، انہوں نے بھی مجھے وہی ڈرپیں لگائی ہیں جو اس ڈاکٹر نے لگائی ہیں۔ وہ 15 دن مجھے وہی ڈرپیں لگاتے رہے ہیں، میرا وجود اور ڈیمیج ہوتا گیا اور بہت زیادہ مجھے تکلیف تھی۔ پھر میں لاہور میں ہاسپٹل میں داخل رہا ہوں، ڈاکٹروں نے پاکستانی ڈاکٹروں کو میری سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنا عرصہ وہاں پہ رہے تھے؟ بے نظیر ہاسپٹل میں کتنا عرصہ وہاں پہ آپ نے علاج کروایا اپنا؟ 20 دن میں بے نظیر ہاسپٹل میں رہا ہوں، پھر میو ہاسپٹل میں 2 ماہ رہا ہوں، ادھر میرا بایو ایف سی بھی کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آپ کی رپورٹس تو ہیں آپ کے پاس، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے اور ہمارے پاس اس بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ اللہ شفا دے تو دے ورنہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ اللہ آپ کو شفا دے گا تو آپ کو آرام آئے گا، علاج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا علاج بھی کروا رہے تھے؟ علاج کروا کس چیز کا رہے ہیں پھر؟ میرے ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ٹھیک ہیں، آپ کے رام مغز میں مسئلہ تھا وہ اب MIR دوبارہ کی ہے انہوں نے، وہ کلیئر آ رہی ہے۔ تو اب یہ میرا تجربے کر رہے ہیں میرے اوپر اور یہ صرف تجربہ ہی ہو رہا ہے شروع سے لے کے اب تک۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا مکمل ٹریٹمنٹ ہو کسی اچھے ہاسپٹل میں تاکہ میرا علاج ہو سکے اور میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکوں۔ میرے پاؤں میں حرکت ہوتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت ہے، یہ کبھی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ مستقل راولپنڈی کے رہنے والے ہیں یا لاہور سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم مستقل لاہور کے رہنے والے ہیں، راولپنڈی میں کام کرتا تھا اور ادھر کام کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ میری ویلڈنگ کی دکان تھی۔ جب راولپنڈی والے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ آپ کا علاج نہیں ہے تو پھر میں لاہور میں ایک امید لے کے آیا تھا۔ یہ پیچھے میرا 7 گھنٹے کا آپریٹ کیا انہوں نے، زندگی موت سے میں وہ تب بھی کھیلا ہوں۔ جو جمع پونجی آئی تھی وہ میں نے اپنے علاج معالجے پہ لگا دی ہے، اب مزید میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ کسی دوست نے مجھے بولا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار صاحب کو درخواست دیں، پھر میں نے درخواست دی ہے، اب وہ درخواست میری منظور ہو گئی ہے، لیکن پھر انہوں نے مجھے میو ہاسپٹل میں ریفر کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میو ہاسپٹل والے اگر میرے اوپر تجربہ کریں تو میں اب مزید اور تجربے نہیں کرانا چاہتا۔ میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں غریب انسان ہوں۔ کون سے ایسے 2 ٹیسٹ ہیں جو یہاں پہ نہیں ہو سکتے؟ ایک نمہنس ٹیسٹ ہے اور ایک ریبورٹ مشین ہے جو آپریٹ کرتی ہے، وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ 3 دن میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے اس آپریٹ سے۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 6 بہن بھائی ہیں، سب شادی شدہ ہیں اور سب مصروف ہیں۔ میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میری وائف اپنے گھر میں چلی گئی ہے۔ میرے بیماری کے بعد وہ تقریباً 6 ماہ میرے پاس رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں علاج کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں ان کے پاس خود جاتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے، آپ جب صحیح ہوں گے آپ جدھر مرضی مجھے رکھیں گے، بہرحال اپنے علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ کوئی میری مدد کر دے، مجھے علاج کے لیے باہر بھیج دے کوئی، یہ ان کی نیکی ہے میرے اوپر۔ اصل وجہ کیا تھی؟ آپ پیدائشی معذور تو تھے نہیں، آپ کا ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس حالت میں پہنچ جاتے ہو۔ ابھی تک ڈاکٹرز نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ حالت آپ کی کیوں ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی ہے؟ میرے حساب سے مجھے جو مسئلہ ہے نا، وہ پیغام رسائی والی جو نس ہے نا وہ رکی ہوئی ہے،
تو اس کے ساتھ ایک پانی چلتا ہے، وہ پانی رکا ہوا ہے، وہ علاج پاکستان میں نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا اور میں اس وقت اکیلا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے آرام دے دے یا مجھے اللہ تعالیٰ پردہ دے دے۔ میں تھک گیا ہوں اپنی بیماری سے لڑ لڑ کے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے رفاقت علی، ان کی کہانی آپ نے انہی کی زبانی سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ سی ایم ہاؤس میں انہوں نے درخواست اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہوئی ہے جو منظور تو ہوئی ہے، اور اس پہ عمل درآمد صرف کاغذوں کی حد تک اور باتوں کی حد تک ابھی تک ہمیں نظر آیا ہے۔ ان کی یہی درخواست ہے حکومت سے کہ اگر ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو ان کو باہر کے ملک بھیجا جائے، یا کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ایسا مسیحا جو ان کی مدد کر سکے اور ان کی کھوئی ہوئی زندگی کو واپس ان کی زندگی میں لا سکے، ان کی زندگی میں وہی پرانی بہاریں لا سکے، یہ ان کا منتظر ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا حافظ۔